کیا کیا بات کریں، سنت پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے، معاملات کی. میں نے کہا تھا کہ فرض چھوٹ رہے ہیں، سنتیں کہاں سے آئیں؟ حضور علیہ السلام نے کاروبار کر کے دکھایا ہے، ایسے ہی نہیں ہے معاملہ. حضور نے نمونہ دکھایا ہے، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے نمونہ دکھایا ہے. آپ جتنا چاہیں مال کما سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. اسلام کی خصوصیت یہ ہے، سودی کاروبار نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اتنا پیسہ ہونے کے بعد آپ کما نہیں سکتے. صحابہ میں ایسے لوگ موجود ہیں، اور صحابی ہونے کا مطلب آپ یاد رکھیں کہ ساری امت کے اولیاء سے بڑا ولی. ہر صحابی ساری امت کے اولیاء سے بڑا ولی ہے، وہ کوئی بھی صحابی ہو. ہر صحابی کا ایک مقام ہے، وہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے. صحابہ میں ایسے مالدار ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ 100% سنت کے مطابق چلنے والے ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ جب ان کا انتقال سے پہلے بھی انہوں نے اللہ کے نام میں بہت کچھ خرچ کیا، بہت کچھ. بعض دفعہ تو پورا قافلہ اللہ کے راہ میں دے دیا، وہ جو اونٹوں کا آیا. لیکن انتقال کے وقت اتنا مال چھوڑا کہ 4 بیویاں چھوڑی تھی انہوں نے. بیوی جو ہے اس کا اگر اولاد والا ہے شوہر تو بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے، اور اگر 4 بیویاں ہوں تو وہی 8واں ان میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو ان کی ہر بیوی کو ایک روایت کے مطابق 80 ہزار دینار کا مطلب سونے کے سکے، اور ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ دینار ملے. اس کا مطلب ہے کہ 4 بیویاں تھیں، اگر 80 ہزار بھی مانے تو 8 چوک 32، 3,20,000 تو صرف 8واں حصہ تھا. 8واں حصہ 3,20,000 کا تھا، تو 8 یا 24 اور 25,60,000 دینار سونے کے سکے، یہ انہوں نے میراث چھوڑی ہے. کتنے بڑے مالدار ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مال کا کوئی مسئلہ ہے ہمارے لیے، سب کچھ ہو سکتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو مال آیا الگ الگ وقتوں میں وہ بہت بڑا ہے. مگر یہ تو حضور کے گھر میں بس یہ فرق ہے کہ بیچارے مال پر رات گزارنے کا موقع نہیں ملتا تھا. حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے، پیسہ بہت آیا. حضور علیہ السلام کی ملکیت میں کتابوں میں لکھا ہے سینکڑوں کلو سونا آیا اور کئی 100 کلو چاندی آئی حضور کی ملکیت میں مختلف وقتوں میں، پوری مبارک زندگی میں. بس یہ بیچارے مال کو رات میں سونے کی اجازت نہیں تھی، گھر میں رات میں اس کو رہنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ تو حضور کا عمل تھا کہ آپ رکھتے نہیں تھے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ عصر کی نماز پڑھا کے جلدی سے حضور گئے، صحابہ ڈر کے پتہ نہیں کیا بات ہے، واپس آئے، فرمائے کہ وہ سونے کا ٹکڑا رہ گیا تھا، مجھے پسند نہیں تھا کہ رات گزاروں کہ وہ گھر میں ہو. تو وہ بیچارہ گھر میں نہیں رہ پاتا تھا. لیکن یہ تو سمجھا دیا نا، عمل سے بتا دیا کہ چاہے کتنا کما سکتے ہیں آپ. تو سنت پہ چلنا ہے معاملات کے سلسلے میں. کیا میں امید کروں کہ ہم لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھیں گے کہ آج کے بعد ہمارے کاروبار میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور یقین کریں آپ جب شریعت پر چلیں گے تو تھوڑے دن آزمائش ہو سکتی ہے، اس کے بعد جو برکتیں آئیں گی تو سمیٹی نہیں آئیں گی. میرے پاس ایسے متعین واقعات ہیں میرے جاننے والوں کے. ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ پچھلے سال آپ نے سود کے بارے میں بات کی تھی، میں نے اپنا سارا سودی قرضہ ادا کر دیا اور میں 2.5 کروڑ سے 50 لاکھ پہ آ گیا. 2.5 کروڑ کا کاروبار تھا، 50 لاکھ پہ آ گیا. مجھ سے وہ بات کر رہے تھے اور یہ کہنے لگے میرا دل بالکل مطمئن ہے. 1-2 سال کے بعد کہنے لگے کہ وہ فلاں ہمارے جو دوست ہے اس کا کاروبار بہت ڈاؤن ہے، 1-1.5 کروڑ تو میرا ہی پھنس گیا اس کے. یعنی 50 لاکھ پہ آ گئے تھے، 1-1.5 کروڑ ایک دوست کے اوپر قرضہ ہے. کیا مطلب ہوا اس کا کہ 1-2 سال نہیں واپس ہو گیا، اس سے زیادہ ہو گیا. یقین کریں اس کا تو طے کر لیں، اور یہ بھی یقین رکھیں کوئی حکومت آپ کو پریشان نہیں کرے گی اور آسانی آ جائے گی. جب شریعت کے مطابق کام ہوگا تو حکومت کی نظر میں تو وہ سب سے زیادہ صاف ستھرا کام ہوگا، تو پریشانیاں ختم ہوں گی، آسانی آ جائے گی.
کچھ اور بات کر لیں تھوڑی سی معاملات کے آگے چل کے معاشرت کی بات کر لیں تو معاشرت کے سلسلے میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا عجیب عالم ہے۔ انسانوں کے ساتھ برتاؤ کا تو اتنا خوبصورت اور شاندار نمونہ مل ہی نہیں سکتا۔ میں آج ہی پڑھانا تھا مشکات میں، حضور علیہ السلام پر ایک آدمی کا قرضہ تھا، اس نے تقاضا کیا اور سختی سے کیا، حضور سے سخت بات کر رہا ہے اور صحابہ موجود ہیں۔ صحابہ نے کہا اچھا آپ بتائیں گے اس کو؟ فہما اصحابہ، صحابہ نے ارادہ کیا کہ کچھ کہیں، حضور نے فرمایا نہیں، ان لصاحب الحق مقالا، صاحب حق کو بولنے کا حق ہوتا ہے، جس کا حق ہے اسے بولنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ آپ سوچئے ذرا، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی شان کے خلاف ذرا سی بات سننے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری شان بڑی ہے یا حضور کی شان بڑی ہے؟ ہمارے تو دماغ خام کا خراب ہے، کون پوچھتا ہے ہمیں؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ میں سچ کہتا ہوں یہ بات، سارے مسلمان مل کے بھی کیا حیثیت رکھتے ہیں آج کل دنیا میں؟ ہاں حیثیت ہو جائے گی اگر اس راستے پر آ جائیں گے جو راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت صحابہ کا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ برتاؤ کا جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ جلدی کہتا ہوں، گھروں کے معاملات کو دیکھ لیں تو گھروں میں صورتحال یہ ہے، انصاف کا مزاج نہیں ہے۔ بیٹے بہو کا مسئلہ ہے تو بیٹا اچھا ہے بہو خراب ہے، اور کہیں کہیں الٹا ہے۔ اگر بہو جو ہے وہ ذرا طاقتور قسم کی آ گئی تو وہ مرغا بنا دیتی ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں زیادتی کی ہیں۔ آپ انصاف سے کام لیں اپنے گھروں میں اور شریعت کے مطابق چلیں تو سکون ہوگا، لیکن مرد مردوں کو ستاتے ہیں، عورتیں عورتوں کو ستاتی ہیں۔ یہ جو ساس صاحبہ ہیں یہ کون ہے؟ عورت ہی تو ہیں، یہ بہو کو ستاتی ہے، اور وہ بہو جو طاقتور گھر کی ہے وہ اپنی ساس کو پریشان کرتی ہے، وہ بھی تو عورت ہی ہے، عورت کو ستاتی ہے۔ انصاف نہیں ہے، ظلم کرتے ہیں، بھائی کو ستاتا ہے۔ یہاں تک ناانصافی کا عالم ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ مثالیں موجود ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، دیکھ لینا جا کر۔ دو بیٹوں میں سے ایک کی آمدنی اچھی ہے، ایک کی کم ہے، ان بیٹوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ابا جان کا ووٹ کس کے ساتھ رہتا ہے؟ پیسے والے بیٹے کے ساتھ۔ 99% یہی ملے گا۔ یعنی یہ مسلمان ہیں جو اپنے اولاد میں انصاف نہیں کر سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ سب معاشی کا رسول ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں دنیا انصاف نہیں دے رہی۔ دشمنوں سے انصاف مانگ رہے ہیں، تم اپنے بچوں میں انصاف نہیں کرتے، تمہارا منہ کیا ہے انصاف مانگنے کا؟ اور پھر آپ حضور کے عاشق ہیں، عجیب بات ہے۔ دو پارٹنر ہوتے ہیں، پارٹنروں کی باتیں کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ میرے نظر میں مجھے 90% لوگ ملتے ہیں یہ بتانے والے کہ ہم نے پیسہ دیا تھا ڈوب گیا، کاروبار بھی کیا۔ اور ڈبونے والا کون ہے؟ مسلمان، عام طور پر مسلمان، عام طور پر ملے گا مسلمان۔ کاروبار کے لیے پیسہ دیا تھا، ختم ہو جاتا ہے، کون کرتا ہے یہ معاملہ؟ اچھا دو پارٹنر ہیں، 10 سال تک ساتھ ہیں، پھر ذرا سی کوئی بات ہو گئی، اب دونوں ایک دوسرے کو اتنا برا کہیں گے کہ اس سے خراب کوئی آدمی نہیں۔ عجیب بات ہے، کوئی 10 سال تک ٹھیک تھا اور اچانک کیسے خراب ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے موڈ کے حساب سے بات کرتے ہو، انصاف کی بات نہیں کرتے، سچائی کی بات نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی یہ کہے بھائی آدمی ٹھیک ہے، میرا کاروبار 10 سال تک چلا اس کے ساتھ، بس ہماری کچھ بات بگڑ گئی تو ہم الگ ہو گئے، یہ نہیں کہتے۔ وہ سب سے بڑا بے ایمان بن جاتا ہے ہم سے الگ ہونے کے بعد۔ یہ انسانوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ یہ ہے کہ جہاں جس پڑوسی کو موقع مل جائے اپنے حق سے زیادہ لینے کا وہ لے لے گا، نالی بڑی کرنے کا موقع مل جائے، روشن دان کھولنے کا حق نہیں ہے مگر وہ کھول کر رہے گا، پڑوسی کو دبائے گا اگر طاقت ہے اس کے اندر، جس میں طاقت ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو طاقت ہوتے ہوئے ظلم نہ کریں ہمارے ماحول میں، اکثر وہ ہیں کہ اگر طاقت ہے تو ظلم کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ یہ انسانوں کے ساتھ برتاؤ ہے ہمارا۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں نے ابھی سنایا کہ ایک معمولی سا آدمی قرضے کا تقاضا سختی سے کر رہا ہے اور آپ خاموش نہیں ہیں بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ بولنے کا حق ہے اسے،
عورتوں کے ساتھ سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ الطاہرہ المطہرہ السیدہ الحمیرہ، ہماری ماں، مقدس ماں، پاکیزہ ماں، ان کے یہاں حضور کے رہنے کا دن تھا، باری تھی وہاں کی. دوسری زوجہ محترمہ نے کچھ کھانا بھیج دیا. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، بھائی ہمارا نمبر ہے، ہم کھلائیں گے. عمر بھی کم تھی، غصہ آ گیا، ہاتھ مار دیا، وہ برتن گر گیا، کھانا بھی گر گیا، برتن ٹوٹ گیا، مٹی کا برتن. اب آپ بتائیے مولانا صاحب اور قاری صاحب اور حافظ صاحب، ہم لوگوں کا تو جوش شریعت زیادہ ہی آگے آئے گا کہ صاحب کھانے کی تو حرمتی کر دی، برتن ضائع کر دیا، ناجائز ہے یہ کام. بالکل یہی ہوگا نا ہمارے گھر میں. اور وہ صاحب شریعت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وما ينطق عن الهوى والے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بولتے، اللہ کی طرف سے بولتے ہیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ عائشہ نے جو یہ کام کیا یہ غیرت میں کیا. ظاہر بات ہے 9 دن میں نمبر آتا تھا، اب ہم کھلائیں اس کے بجائے انہوں نے بھیج دیا. میں کہا کرتا ہوں ایسی جگہ پر کہ عورت شوہر بیوی کے تعلقات جب صحیح ہوتے ہیں تو بیوی اپنے شوہر کو کھلانے کا شوق رکھتی ہے، اپنا پکا کر کھلانا چاہتی ہے. ہم جیسے واحیات شوہروں کو کھلاتی ہیں عورتیں شوق سے، کیا خیال ہے مجھے نہیں ہے؟ ہم لوگ کیا ہیں واقعی، لیکن ہماری بیویاں ہم سے محبت کرتی ہیں اور چاہتی ہیں، شوق کی چیزیں بنا کر کھلاتی ہیں. اور وہاں تو اتنا بڑا محبوب وہ شوہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عائشہ کی کیفیت تو سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے ان کو غصہ آیا اور گرا دیا. اب حضور کا کردار یہ ہے کہ اٹھے، وہ بچہ جو کھانا لے کر آیا تھا اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں غارت امہ، غارت امہ، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تم بدگمان مت ہو نا، مطلب تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اٹھے آپ اور وہ جو ٹکڑے تھے برتن کے وہ بھی اٹھائے اور کھانا بھی اٹھایا اپنے ہاتھ سے اور بچے کو رو کر رکھا اور اسی جیسا برتن اس گھر میں سے اس کو دیا کہ یہ لے جاؤ. سوچے ذرا کیا ہے، یہی تو سب سنت ہے. ہمیں سننے کو پتہ ہی نہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر چند دن مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم شریعت کے ٹھیکیدار ہو گئے اور سب کے پیچھے ڈٹ لے کر پھرنے کا ہمیں حاصل ہو گیا. اخلاق ہی نہیں جانتے ہم، انسانوں کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ ہی نہیں جانتے ہم. بس غصہ ناک پر رکھا رہتا ہے اور غصہ برداشت کرنے کو تیار نہیں. عجیب بات ہے، کیا کیا باتیں کریں. ذرا باطنی معاملات کی طرف آ جائیں. مجدد الفسانی نے نمبر 2 پر یہ کہا تھا کہ باطنی اعمال کو شریعت کے سنت کے تابع بناؤ. کیا خیال ہے مسلمان بھائیوں کا، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمت دیتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اللہ نے اسے پتہ نہیں کہا ہے کوئی اتنا پیسہ دے دیا بڑا خراب آدمی ہے، اور اگر عزت دے دی تو اور مصیبت. پھر اللہ نے کیوں عزت دے رکھی تو بہت بیکار آدمی ہے. میرے بھائی تجھ سے لے کر تو نہیں دی، پیسہ تجھ سے لے کر تو نہیں دیا، تیرا چھین کر تو نہیں دیا. تو یہ بتا کہ تجھے جو دیا ہے تو اس کے لائق ہے. دماغ ٹھیک ہو جائے گا اگر آدمی سوچ لے گا. یہ جو حسد ہے دلوں سے نکال دیجیے، بہت بڑی مصیبت ہے اور اس کی وجہ سے بڑے شر ہیں ماحول میں. لیکن اکثریت ہماری 99% نہیں 99.99% لوگ حسد میں مبتلا ہے. ہمارے عزت کیا کرتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تقسیم کرے تو ان سے مشورہ کر کے کرے. یہ مطلب ہوا نا، اللہ نے مشورہ کرے گا جہاں بتا دو کون لائق ہے. اگر ہم سے مشورہ کرے گے تو ہم تو ساری اپنی گھر میں بڑھ لیں گے، باقی سب اپنی مانگتے ملیں گے. اگر ہمیں اختیار مل جائے تو یہ ہوگا نا. غلط بات ہے، دل کو ٹھیک کرے. تکبر ہے، بھرا پڑا ہے تکبر. عجیب بات ہے، تکبر تو کسی بھی انسان کا حق نہیں ہے، صرف اللہ کا حق ہے. عجیب بات ہے. المتکبر اللہ کی صفت ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت محمود ہے، اللہ کے لیے قابل
سوچئے ذرا. اور اگر کوئی چیز اللہ نے دی بھی ہو تو وہ اللہ کی دی ہوئی تو ہے, اپنی تو نہیں ہے نا. پیسہ دے دیا اللہ نے, سب سے پہلے پیسے پر دماغ خراب ہوتا ہے لوگوں کا, عہدے پر دماغ خراب ہوتا ہے, اور جتنی جلدی یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اتنی جلدی اور کوئی چیز ختم نہیں ہوتی, مگر دماغ خراب ہو جاتا ہے. قابلیت دے دی, اس میں دماغ خراب ہوتا ہے. اچھی بات ہے, اللہ کی نعمت پہ نظر نہیں ہوتی, دلوں میں تکبر نکال دیجیے. اور یہ کسی اور پہ احسان نہیں ہوگا, اپنے اوپر احسان ہوگا, اپنا کام ٹھیک ہو جائے گا. یقین کریں حقیقت میں عزت مل جائے گی, ورنہ بس ہم اپنے خیال میں معزز ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. پیٹھ پیچھے کتنے لوگ ہیں جو اچھا کہتے ہیں. اسی طرح سے دکھاوا ہے, یہ دینی کاموں کے سلسلے میں آتا ہے. 2 رکعت پڑھیں گے اور دکھاوا کریں گے. وہاں لوگ ہزار نفلیں پڑھ کر چھپاتے تھے, تہجد پڑھ کر چھپاتے تھے. ہمیں تو کبھی اگر توفیق ہو جائے گی تہجد کے روکنے کی تو ہم لوٹے کی کو ذرا کھڑکا ضرور دیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا ہے. غلط نہیں کہہ رہا, بہت برا ہے لوگوں کا. کہاں ہے سنت؟ دلوں کے اعمال کو ٹھیک کر کے سنت کے تابع بنائیں. تکبر چھوڑیں, انسان بنیں, تواضع اختیار کریں, حسد چھوڑیں, جلنا چھوڑیں, لوگوں کے ساتھ محبت و خیرخواہی کریں, اور دکھاوا چھوڑیں, اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. تو کہلائے گا سنت کا پر عمل کرنا. مجھے اپنی بات سمیٹ کر ختم کرنی چاہیے. خلاصہ یہ ہے, اور یہ بات تو ہے گویا سب کے سمجھنے کی بھی ہے, اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. باتیں ہم لوگ اس میں بہت کریں گے اور باتیں بہت سنیں گے, ہم جلسے بھی بہت کریں گے اور جلوس بھی نکالیں گے. میرا ایک سوال ہے فقط, یہ امت اپنا محاسبہ کرے کہ ربیع الاول کے ان جلسوں اور جلوسوں سے پہلے اس کے جو حالات تھے, سارے جلسے کرنے کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانہ صحیح نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, اس کا میں اقرار کرتا ہوں, بلکہ میں کیا اقرار کرتا ہوں, اعلان ہے یہ, حضور علیہ السلام کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے, اور جس کے دل میں نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. پکی بات ہے, بالکل اعلان ہے ہمارا کہ حضور علیہ السلام کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. لہذا ہر مسلمان کے دل میں محبت ہے, مگر محبت کا نشانہ تو صحیح رکھو نا. جن سے محبت ہے ان کے طریقے کو تو اپنی زندگی میں لاؤ تاکہ تمہیں بھی کچھ مل جائے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے, ہمارے حضرت بھی کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے, میں اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, لہذا ان کا ہر طریقہ اللہ کو محبوب ہے, اللہ کو پسند ہے. تو ان کے ہر طریقے کے ساتھ, ان کی ہر سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کی ایک مقدار جوڑ دی ہے. جتنا آپ سنت پہ چلیں گے اتنی محبوبیت آپ کو ملتی چلی جائے گی. یہ ہے وہ بات جو انسانوں کی زندگی کو انسانوں کے سامنے لا کر اتنا بڑا کر دیتی ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہیں اور ایک ہندو پنڈت جی ان کے ساتھ ہیں, اور 2-3 دن کے بعد وہ بیرک بدلوا لیتے ہیں, اور حضرت جب پوچھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی, وہ کہتے ہیں تکلیف نہیں پہنچی, 3 دن رہ کے اندازہ ہو گیا, اگر 2-4 دن اور رہ گیا تو مسلمان بھی ہونا پڑے گا, آپ کا ایسا کردار ہے. یہ ہے وہ بات کہ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے تو پھر آپ کو یہ ملے گا. یہ ہمارے حضرت کے ساتھ ہوا کہ امریکہ میں وہ نماز پڑھ کے کسی مسجد سے نکلے, گاڑی کے انتظار میں کھڑے تھے, دوسرے روڈ پر ایک آدمی جا رہا تھا, تو اس کی نظر پڑی کہ یہ صاحب کھڑے ہیں. وہ جا کے یو ٹرن لے کے واپس آیا اور ان کے قریب آ کر گاڑی روکی, اور ساتھ میں جو لوگ تھے ان سے کہا کہ یہ کون ہے, تو ان کا کیا بات ہے, کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں. چلتے ہوئے ایسے دیکھ لیا اور دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر مسلمان
عمومی طور پر حضور کی سنتوں کو اختیار کر لیں تو بتائیے کہ دوسری قوموں کے درمیان رہنا آسان ہو جائے گا یا نہیں، ان کے درمیان عزت مل جائے گی یا نہیں۔ ہمیں سب کو بدلنا چاہیے اپنے آپ کو، اور بدل کر ہمیں آ جانا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور تمام سننے والوں کو بھی توفیق دے، اور ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔